دے رکھی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں. ان کو امارت نہیں چاہیے اور نہ ہی وہ ہماری بغاوت کر رہے ہیں. یہ تمام مسائل ہیں جن کی وضاحت آپ کے ذمہ ہے، اور آپ معتقدات اہل سنت کی روشنی میں بات کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے صرف والد صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں. یہی ہمارا دعویٰ تھا، آپ کے پاس پہنچا ہے، پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. ہمیں پہلے سب سے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں، پھر تو آپ کو صرف والد صاحب نہیں، سب بزرگوں کے جو اقوال ہیں وہ ماننے پڑیں گے. اور اگر آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں تو پھر اس صورت میں آپ جانیے، آپ کے والد صاحب جانے، ہمارا بات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جناب اب آپ نے اس پہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے جی، والد صاحب کی محض تحقیق نہیں رکھی. جی جی ٹھیک ہے، آپ حدیث کا جواب دیجیے. جی جی مقررانہ انداز نہ دیجیے. جی ٹھیک ہے، صرف حدیث کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے. کہ کیا حدیث کا یہ مفہوم ہے یا نہیں؟ حضور نے تخت الکرفیۃ الباغیہ فرمایا کہ نہیں؟ تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار فرمایا کہ نہیں؟ صحیح، آپ کہیے، بات کہیے. بس میں نے عرض کر دیا. نہیں جی، آپ اپنا موقف جو ہے نا اس کی وضاحت کیجیے نا، یا تو پھر ٹائم تعین کے ساتھ بات ہو نا. حضرت یعنی ابھی مناظرہ شروع ہوا ہے یا شرائط ہے ابھی بات؟ گفتگو شروع ہو گئی ہے. نہیں ایسے نہیں، وہ آپ اس کے مطابق پھر بات کریں، مجھے بھی پھر ٹائمنگ کے مطابق یا تو بات کرنے دینا، پھر ٹائمنگ میں آپ جواب دیں، ایک جملے کا جواب لینا ہوگا ہمیں. حدیث کی اس عبارت سے جی جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، جی جی کیا ظاہر معنی پر ہی عقیدہ رکھا جائے گا یا علماء اہل سنت اس کی تشریحات میں جو کہیں گے اس پر عقیدہ رکھا جائے گا؟ موقف کا تعین تو کریں نا پہلے آپ، کہ آپ کا موقف کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ خضر و باغی ہے. نہیں یہ ہمارا بات، اس کے علاوہ ہمارا کوئی موقف نہیں. نہیں، آپ ان کے ایمان کے بارے میں پہلے بھی آپ لفظ جہنمی بول چکے ہیں نا. میں نے نہیں بولا. کس نے کہا؟ نہیں، حضور کی حدیث میں کہا کہ تدعوہم الی ان میں الجنہ. تو امیر معاویہ کا نام نہیں ہے نا، حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہے. فیع باغیہ فیع باغیہ سے میرا مطلب یہ تھا کہ وہ 5000 بندہ جو حضرت علی کے ساتھ ملا ہے، حضرت عثمان کا قاتل ہے، وہ بھی تو خلیفہ راشد کا قاتل ہے نا. ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ فیع باغیہ حضرت علی کے ساتھ مل جائے تو مسلمان رہتا ہے، اور امیر معاویہ کے ساتھ مل جائے تو امیر معاویہ کو بھی لے جاتا ہے. نہیں، جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے اور ان کو جناب امیر معاویہ کے حامیوں اور حواریوں نے قتل کیا. سو حضرت عمار کے قاتلین اس حدیث شریف کی روح سے فیع باغیہ میں ٹھہرے اور یدعونک الی النار کا وہ مصداق ٹھہرے. اس میں نہ حضرت امیر معاویہ کا نام ہے، اور میرا یہ سوال آپ پر قائم ہے، آپ مجھے اس بات کا پہلے جواب دیں کیونکہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ ہوئے ہیں یا حضرت علی پہلے خلیفہ ہوئے ہیں؟ پہلے اس بات کو آپ نے خلیفہ راشد کہا، حضرت علی کا تو نام ہی نہیں لکھا، آپ نے نہیں لکھا نا. تو خلیفہ راشد حضرت عثمان نہیں تھے؟ خلیفہ راشد کی جو بغاوت کرے وہ کون ہے؟ دین حق اسلام میں اس کے لیے حکم صحیح ہے کہ وہ باغی ہے، جہنمی ہے. اور باغی کے لیے جہنمی ہے وہ، آپ بول چکے ہیں یہ لفظ، وہ جہنمی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں اس کی صلاح امیر معاویہ کو نہیں کہا انہوں نے، فیعۃ باغیہ کہا، اور وہی فیع باغیہ حضرت علی کے پاس ہے. مجھے جواب دیجئے، وہ آدمی جو حضرت عثمان کو قتل کر کے آئے جب وہ حضرت علی کے ساتھ ہوں تو وہ فیع باغیہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بھی جہنمی ہے؟ نہیں ہے، حضرت علی ہرگز جہنمی نہیں ہے. میں آپ کی بات کا جواب الزاماً دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نقص کر رہا ہوں. آپ مناظر ہیں، آپ مناظر ہیں، میں فقیر ہوں. فقیر ہیں، پھر آپ سے بات کس طرح ہوتی ہے؟ آپ تو محتاج ہیں. پھر آپ محتاج، فقیر کا مطلب تو محتاج ہوتا ہے. فقیر بمعنی تصوف میں، تصوف میں نہیں لیتے ہم، تصوف میں نہیں ہے. آپ اگر مناظر ہیں تو پھر نقص کی تعریف کریں پہلے، اس سے پہلے بات نہیں ہوگی. آپ نے سمجھا ہی نہیں، آپ نے مفہوم مخالف مراد لے لیا. جناب آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے علی المرتضیٰ کو جہنمی کا؟ آپ نہ، یہ مفہوم مخالف ہے اس کا، آپ مراد نہیں لے سکتے. مفہوم مخالف لے، نقص کو سمجھے. نقص میں آپ کی دلیل پر نقص کر رہا ہوں. اگر آپ اس طرح گفتگو کریں گے تو گفتگو ہماری نہیں ہو سکتی. نہ ہو، آپ کا موقف تو سامنے آ گیا پہلے ہی ہمارے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نقص کیا. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مناظرہ کہتے کسی ہیں؟ آپ یہ تعریف بتائیں مجھے. دو فریق جو باہم ہم مسلک. عبارت پڑھیے، اصل عبارت پڑھیے کسی کتاب سے. میں نہیں جانے دوں گا، اس سے پہلے آپ عبارت پڑھیے. مناظرہ کہتے کسی ہیں؟ آپ خاموش رہیے بھائی، خاموش. میں عرض کروں کہ جو کتب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نقل، میں جب تک آپ مناظرے کی تعریف نہیں کریں گے میں بات نہ کروں گا، نہ کرنے دوں گا. میں تعریف نہیں کرتا. آپ تعریف نہیں کریں گے میں بات ہی نہیں کرنے دوں گا. آپ کا مبلغ علمی یہ ہے، اس لیے آپ کا یہ مبلغ علمی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ میں صرف کتاب، یہ علم ہے آپ کا، یہ علم ہے آپ کا. چلو کتاب
مناظرے کی تعریف؟ کتاب و سنت سے پڑھو. کتاب و سنت سے میں صرف آپ کے ساتھ ہاں جی صرف دلائل قطعیہ پر وصول کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے مناظرے کی تعریف پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی تو شرائط بھی طے نہیں ہو رہی ہیں. تو ہم مسلک ہاں. آپس میں ہاں. اپنے اعتقادی ہم مسلک جی یہ کس طرح آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم مسلکوں میں کس طرح مناظرہ ہوگا؟ ہم مسلکوں میں اس طرح ہوگا کہ ان کے جو فروعی اختلافات ہیں فروع نہیں ہے، یہ فروع ہے. اور کیا ہے تو کافر کہہ دیا، کسی کو جہنمی کہہ دیا، اور ابھی فروع کہہ رہے ہیں اسے. یہ کس طرح فروع ہے؟ جس میں جہنمی ہو جاتا ہے بندہ، کافر ہو جاتا ہے، وہ ابھی تک فروع ہے. آپ کو الف بے نہیں آتی صاحب دادا صاحب، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے مجھے مناظرے کی تعریف بتائیں. جب آپ کو ایک چیز کی تعریف ہی نہیں آتی تو مناظرہ کس لیے آپ نے کر لیا؟ چیلنج کس لیے دیے آپ نے؟ آپ کی تقریریں ہم نے سنی. آپ کی یہ اوقات ہے آپ کی علمی، اور جس کے بنا پر آپ صحابہ کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں اور حدیثوں کو جزا بیان کرتے پھرتے ہیں. ان کو کہیں کہ مناسب وصول کریں. مناسب کر رہا ہوں میں، آپ تعریف بیان کریں. مظفر شاہ جب تک یہ تعریف نہیں بیان کریں گے ہم ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے. ان کا تم اپنے علم ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بتائیں تعریف کریں آپ مناظرے کی. پہلے آپ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں پہلے. ایک منٹ آپ خاموش کر رہے ہیں. آپ نہیں بولیں گے، بات ان دونوں کی ہو رہی ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں اس بات کا صاحب صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز ہے کیا، تو پھر بات کس طرح ہوگی؟ آپ نے مجھ سے بات کی نا، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ سے کیا بات کی؟ میں آپ سے نہیں بات کی. میں تو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے تھے. آپ تھوڑا ہلے ہیں نا. میں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نا، آرام سے بیٹھا ہوں، بالکل گفتگو کر رہا ہوں نا. میں آپ کے صاحبزادہ صاحب کو تعریف نہیں آتی کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ سمجھ آئی؟ میرے ساتھ زیادہ صاحب وہ یار آپ کے کھے ہوں گے کیا آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہو؟ خاموشی سے بیٹھو. آپ ہمارے پیر ہیں، ہمارے فلان ہیں. آپ کے پیر ہیں وہ صحابہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر، آپ تو اپنے سر پہ پٹائیں. جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو جہنمی سمجھے گا ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرے تو کافر ہے. اس کو تو حد لگنی چاہیے. اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہوں گے ہم ان کو جہنمی مانتے، تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور اپنی اوقات علمی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں مناظرہ ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو صاحب میں مناظرے کی تعریف کے بغیر ایک لفظ نہیں بولنے دوں گا. آپ کی یہ اوقات ہے. کتاب و سنت کے علاوہ کتاب و سنت بعد میں آئے گی. یہ علم مناظرہ ہے، پہلے اس کا اصول طے ہوگا. اصول کے بغیر موقوف علیہ ہے. آپ کتاب و سنت سے پہلے صرف و نام نہیں پڑھتے. جو کتاب و سنت کو کتاب و سنت سے پہلے صرف و نام نہیں پڑھی جاتی. کتاب و سنت کو مؤخر کرے اور علوم مروجہ کو مقدم کرے، اس کا دین ایمان معتبر نہیں ہے. کس طرح معتبر نہیں ہے؟ بغیر صرف و نام کے کتاب و سنت آئے گی کس طرح؟ نہیں. آپ کو علم مناظرہ کا پتہ ہی نہیں، الف و بے کا پتہ نہیں ہے. دیکھیے ہم آپ جیسے آدمی سے بات کریں گے جس کو یہ پتہ نہیں کہ مناظرہ ہے کیا. صاحب خدا کے لیے بولو. اگر آپ میں ہمت ہے توفیق ہے آپ کو اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرے کی عبارت بولو کہ علم مناظرہ کی تعریف، مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے بولو. بس میں نے عرض کر دی نا کہ دو مسلکوں میں فروعی اختلاف. ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے؟ ہم مسلکوں میں یہ کس نے لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی والد صاحب، آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ ہمارے موقف کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر ہم دلائل کس بات پر آئیں گے؟ نا دلائل سے پہلے آپ علم مناظرہ کی میں نے تعریف. عرض کر دی کہ دو باہم ہم مسلک جو ہم مسلک کا سوال کے درمیان سوال ہی نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے معاملے میں سوال ہی نہیں ہے صاحبزادہ صاحب، سوال ہی نہیں ہے. آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. اور جب آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی تو حدیث پاک کو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ. یہ موقوف علیہ ہیں علوم. جب تک یہ علوم بنیادی نہیں آتے اس وقت تک کوئی شخص مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کی یہ اوقات ہے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ کسی دوسری چیز کو مقدم کرے، میرے نزدیک وہ شخص قابل تکلم نہیں ہے. قابل تکلم کیوں نہیں ہے؟ سارے مدارس میں قرآن و سنت سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تقدم کیا ہے؟ یہ تو موقوف علیہ ہے. صرف نام نہیں پڑھیں گے تو عربی آئے گی آپ کو. عربی نہیں آئے گی تو کتاب و سنت سمجھیں گے. گفتگو میں کہا کتاب اللہ کو چھوڑیں. نہ پہلے ابھی نہیں اس کے مقام پر وہ آئے گی. سب سے پہلے علم ہم کر رہے ہیں مناظرہ. ہم مناظرہ کر رہے ہیں. بات سے نہ پھریے. میں نہیں پھرتا، میں کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کو چھوڑیے اور پہلے موقوف علیہ کی بات کیجیے. جو ہوتا ہے علم مناظرہ. آپ مناظرہ کر رہے ہیں نا ہم سے. صاحب اگر علم مناظرہ کی یہ تعریف نہیں بتائے گا میں بات کے قابل ہی نہیں سمجھتا. اس کو تو علم مناظرہ کی بے نہیں آتی. ہم وقت طے کریں گے ان کے ساتھ جس کو ایک چیز کے مبادیات کا ہی پتہ نہیں ہے. ہم نے